الرجی یہ چھوٹی سی لگتی ہے لیکن ہماری روزمرہ زندگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ چھینکیں، خارش، جلد پر دانے، آنکھوں سے پانی آنا، سانس لینے میں مشکل۔ اگر آپ نے یہ علامات محسوس کی ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الرجی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں۔ وہ آسان اقدامات جو آپ خود بھی اپنا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ الرجی کیا ہوتی ہے؟ الرجی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا مدافعتی نظام کسی عام اور بے ضرر چیز پر ضرورت سے زیادہ رد عمل دکھاتا ہے۔ ایسی چیزوں کو الرجی کہا جاتا ہے۔ عام الرجی پیدا کرنے والی چیزوں میں گرد و غبار، پولن، کچھ غذائیں، جانوروں کے بال، دوائیں، کیڑوں کے کاٹنے اور حتیٰ کہ موسم کی تبدیلی بھی شامل ہے۔ اپنی الرجی کو پہچاننا سب سے پہلا اور اہم قدم ہے۔ اپنی الرجی کی وجہ پہچانیے۔ ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہے۔ کسی کو مونگ پھلی سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو دودھ سے اور کسی کو گرد و غبار یا پولن سے۔ اگر آپ کو کسی خاص غذا کھانے، کسی چیز کو چھونے یا کسی مخصوص ماحول میں جانے کے بعد الرجی کے علامات محسوس ہوں تو اس پر ضرور غور کریں۔ ایک چھوٹی سی نوٹ بک یا یادداشت میں اپنی الرجی کی وجہ لکھ لیں۔ جب وجہ معلوم ہو جائے تو اس سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اپنے ماحول کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ گرد و غبار اور الرجی پیدا کرنے والی چیزیں گندگی میں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ گھر کی باقاعدگی سے صفائی کریں۔ خشک جھاڑو کی بجائے گیلا کپڑا استعمال کریں ڈسٹ وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے، اور بستر کی چادریں، تکیے کے غلاف اور پردے اور ساتھ ساتھ جو جائے نماز ہوتی ہے اس کو بھی ہفتے میں کم از کم ایک بار ضرور دھوئیں۔ اگر ممکن ہو تو پولن کے موسم میں کھڑکیاں بند رکھیں، خاص طور پر صبح کے وقت۔ صاف ماحول الرجی کے حملوں کو کم کر دیتا ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں غذائی الرجی سے متعلق۔ تو غذائی الرجی میں احتیاط کرنا لازمی ضروری ہے آپ کے لیے۔ غذائی الرجی بعض اوقات بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پیک شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پیک شدہ کھانے میں آتی ہیں چیزیں، پیک شدہ کھانے سے پہلے لیبل ضرور آپ نے پڑھنا ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ پیک شدہ غذا، فوڈ وغیرہ استعمال ہی نہ کریں۔ باہر کھانا کھاتے وقت اجزاء کے بارے میں پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ جب آپ کہیں باہر جاؤ تو آپ اس کے اجزاء کے بارے میں پوچھ سکتے ہو۔ اگر کسی کھانے کے اجزاء کے بارے میں یقین نہ ہو تو کھانا شیئر نہ کریں۔ اور بچوں کی الرجی کے بارے میں اساتذہ اور دیکھ بھال کرنے والوں کو پہلے آگاہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں الرجن کی تھوڑی سی مقدار بھی شدید رد عمل پیدا کر سکتی ہے۔ ہاتھ اور چہرہ بار بار دھونا ضروری ہے۔ الرجی پیدا کرنے والی چیزیں ہمارے ہاتھوں، چہرے، بالوں اور کپڑے سے چمٹ جاتی ہیں۔ باہر سے آنے کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھوئیں اور چہرہ دھو کر گرد و غبار اور پولن صاف کریں۔ اگر آپ زیادہ دیر باہر رہے ہوں تو کپڑے بدلنا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ باہر جاتے وقت حفاظت کریں۔ جب پولن کی مقدار زیادہ ہو تو باہر کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کم رکھیں۔ اگر باہر جانا ضروری ہو تو آنکھوں کی حفاظت کے لیے چشمہ پہنیں۔ گرد و غبار سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال کریں۔ گھر واپس آ کر ممکن ہو تو نہا لیں۔ اس سے جو جلد اور بالوں پر موجود الرجی پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ دوائیں صرف ڈاکٹر کے مشورے سے لیں۔ خود سے دوائیں کبھی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کو بار بار الرجی ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ وہ آپ کو مناسب اینٹی ہسٹامین یا دوسری دوائیں تجویز کر سکتے ہیں۔ دواؤں کی مقدار اور وقت کا خود خیال رکھیں۔ بغیر مشورے کے دوا بند نہ کریں اور نہ ہی تبدیل کریں۔ شدید الرجی کی صورت میں ہنگامی دوا ہمیشہ ساتھ رکھیں اگر ڈاکٹر نے تجویز کی۔ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط بنائیں۔ صحت مند جسم الرجی کا بہتر مقابلہ کرتا ہے۔ زیادہ پانی پئیں، تازہ پھل اور سبزیاں اپنی خوراک میں شامل کریں، نیند پوری کریں، ذہنی دباؤ کم کریں کیونکہ اسٹریس الرجی کی علامات کو بڑھا دیتا ہے۔ مضبوط مدافعتی نظام آپ کی قدرتی ڈھال ہے۔
سردیوں میں کوشش کریں کہ پانی گرم کر کے پئیں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، اور گرم چیزوں کا استعمال بڑھائیں، جیسے سوپ ہو گیا، اور اسی طرح سے ہربل ٹیز ہیں. اس پہ میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی ہے ریسنٹلی، اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اس ویڈیو کو وہ ضرور واچ کریں. ہنگامی مدد کے لیے تیار رہیں. اگر آپ کو یا آپ کے خاندان میں کسی کو شدید الرجی ہے تو پہلے سے تیاری رکھیں. اہم ہنگامی نمبرز محفوظ رکھیں. دوستوں، گھر والوں اور ساتھیوں کو اپنے الرجی کے بارے میں آگاہ ضرور کریں. اگر آپ کو کسی ہیئر ڈائی سے الرجی ہے تو اسے اوائڈ کریں اور نیچرل چیزوں کی طرف آئیں. بعض لوگوں کو کپڑے سے الرجی ہوتی ہے. کچھ خاص قسم کے کپڑے ہوتے ہیں جیسے ہوزری ہے یا کوئی اور کپڑا ہے، نائلون، پولیسٹر، اس سے بھی الرجی ہوتی ہے. تو ایسے کپڑے نہ استعمال کریں. اس کی بجائے کاٹن کا، جو کہ پیور کاٹن کپڑا ہوتا ہے، اس کا استعمال کریں. گھر سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال ضرور کریں، اور ماسک کے سلیکشن میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. اور جو ماسک لیں وہ کاٹن کے فیبرک کا ہو، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ماسک سے بھی الرجی ہوتی ہے. جیسے جو ہائیجینک ماسک ملتے ہیں، اس ماسک سے بھی کچھ لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ضرور دھیان دیجیے کہ آپ نے کون سا ماسک یوز کرنا ہے اپنے لیے. جب آپ کے گھر میں وائٹ واش ہوتا ہے یا پھر کوئی پالش کا کام ہوتا ہے یا کوئی پینٹ ہوتا ہے، تو اس دوران میں خود کو وہاں سے بچائیں اور وہاں نہ ٹھہریں جب تک کہ اس کی جو اسمیل ہے، جو اس کی بو ہے، ختم نہیں ہو جاتی. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. الرجی عام ہو سکتی ہے، لیکن اسے نظر انداز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے. اپنی الرجی کو پہچان کر ماحول صاف ستھرا رکھ کر، غذا میں احتیاط کر کے اور ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر کے آپ ایک صحت مند اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. اپنے جسم کا خیال رکھیں، اس کے اشاروں کو سمجھیں، کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. آپ کو اگر یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے. ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.